کام کرواؤں گی، نوٹ بک نکالیں جلدی سے. کل جو پڑھایا تھا سیانہ بادشاہ. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. کل ہم نے سبق پڑھا تھا سیانہ بادشاہ. آج میں اس کا کام کروانے لگی ہوں. ٹھیک ہے، نوٹ بک نکال لیجئے اردو کی. نوٹ بک نکالیں، پیج تیار کیجئے، ڈیٹ ڈالیے، لائن ڈرا کیجئے. الفاظ معنی اس کے جو ہے وہ پیچھے دیے ہوئے ہیں. تمام الفاظ معنی سب سے پہلے اتاریے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں سوال جواب کروا رہی ہوں. سوال نمبر 1 لکھ لیجئے یا اس کی جگہ چھوڑ دیجئے، بعد میں لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کا جواب میں لکھوا رہی ہوں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ شایان، منیزہ، جانزیب، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے منیزہ؟ آنسر دیجئے. منیزہ مائک کھلا ہوا ہے نوسیبہ؟ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے. پہلا سوال جو ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ پہلا سوال ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ اس کا جواب لکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولوں؟ آر یو ریڈی؟ نوسیبہ ریڈی؟ ساہوکار نے کہا ساہوکار نے کہا مال و دولت ایسی چیز ہے ساہوکار نے کہا مال و دولت ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ خون خرابہ ہوا ہے. جس سے ہمیشہ خون خرابہ ہوا ہے. اس لیے میں نے اپنی تمام جائیداد چار برابر حصوں میں تقسیم کر دی ہے. چار برابر حصوں میں تقسیم کر دی ہے. میرے لیے
तुम चारों ही आँख के तारे हो, मेरे लिए तुम चारों ही आँख के तारे हो, मेरे लिए तुम चारों ही आँख के तारे हो। चारों हिस्से अलग अलग चारपाई के चार पायों के, चारों हिस्से अलग अलग, चारों हिस्से अलग अलग चारपाई के चार पायों के, चारपाई के चार पायों के नीचे दफन है। फिर से बोल रही हूँ, चारों हिस्से अलग अलग चारपाई के चारों पायों के नीचे दफन है। सफिया, पहले सवाल का जवाब लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। चारों हिस्से अलग अलग चारपाई के चार पायों के नीचे दफन हैं, इसलिए तुम लोग अभी मेरे सामने ही, इसलिए तुम लोग अभी मेरे सामने ही इसलिए तुम लोग अभी मेरे सामने ही अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो, अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो। मुकर्रर की हिज्जे देखें, मीम ऑफ रे रे, ऑफ नुक्ते वाला, मुकर्रर कर लो। और मेरे मरने के बाद, और मेरे मरने के बाद इस पाए के नीचे दबी दौलत निकाल लेना, इस पाए के नीचे दबी दौलत निकाल लेना। दूसरा सवाल, साहूकार के दो बेटे किस बात पर सख्त नाराज हुए? इसका जवाब लिखें। दूसरे सवाल का जवाब, साहूकार के दो बेटे इस बात पर नाराज हुए, साहूकार के दो बेटे इस बात पर नाराज हुए साहूकार के दो बेटे इस बात पर नाराज हुए कि बाकी दोनों भाइयों की देगों में तो बाकी दोनों भाइयों की देगों में तो हीरे जवाहरात और सोना निकला, हीरे जवाहरात और सोना निकला, मगर उन दोनों की देगों में कुछ मिट्टी और कुछ सूखी हड्डियां निकलीं।
کچھ مٹی اور کچھ سوکھی ہڈیاں نکلیں۔ اب تیسرا سوال لکھیے، تیسرے سوال کا جواب۔ چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ چاروں بھائیوں میں جب تکرار ہونے لگی، چاروں بھائیوں میں جب تکرار ہونے لگی، تکرار میں نا کاف ڈنڈی والا آئے گا، تکرار ہونے لگی تو وہ چار معتبر لوگوں تک پہنچے، تو وہ چار معتبر کی ہجے بتا رہی ہوں، میم عین تے بے رے، معتبر لوگوں تک بھی پہنچی، چار معتبر لوگوں تک پہنچے۔ مگر وہ بھی انصاف نہ کر سکے، مگر وہ بھی انصاف نہ کر سکے، اور وہ بھی انصاف نہ کر سکے اور اس گتھی کو نہ سلجھا سکے، اور اس گتھی کی ہجے ہے گاف تھے چھوٹی اے اور اوپر تشدید، گتھی کو نہ سلجھا سکے، آخر کار چاروں بھائی ایک ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف مانگنے گئے۔ چوتھا سوال لکھیں، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب لکھیں۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، اس کو بلیک پوائنٹر سے لکھیے گا انورٹڈ کاماز میں۔ تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے،
ہیرے جواہر والا ہیرے لے لے. ہیرے جواہر والا ہیرے لے لے. سونے والا سونا لے لے. سونے والا سونا لے لے. جسے مٹی کی دیگ ملی ہے. جسے مٹی کی دیگ ملی ہے. وہ باپ کی زمین سنبھالے. وہ باپ کی زمین سنبھالے. اور جس کو ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں. اور جس کو ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں. وہ چوپائے مال کا مالک ہے. چوپائے. اور جس کو ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے. چوپائے کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانور. بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینسیں. وہ چوپائے مال کا مالک ہے. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجئے گا. اس کے بعد 5واں سوال اتار لیجئے گا. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب لکھیں. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ عقل اور دانائی سے کام لینا چاہیے. کہ ہمیشہ عقل اور دانائی سے کام لینا چاہیے. کبھی ناانصافی کبھی ناانصافی اور غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی ناانصافی اور غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ پیار محبت سے مل کر رہنا چاہیے. ہمیشہ پیار محبت سے مل کر رہنا چاہیے. بادشاہ یا حکمران کا حکم ماننا بھی ضروری ہے. بادشاہ یا حکمران کا حکم ماننا بھی ضروری ہے. اور بادشاہ یا حکمران دانا، عقل مند اور انصاف پسند ہو تو اور بادشاہ یا حکمران دانا، عقل مند اور انصاف پسند ہو تو ملک کا انتظام
بہت خوبی سے چلتا ہے. ملک کا انتظام بہت خوبی سے چلتا ہے. اچھا، سوال جواب ہو گئے. الفاظ مائی نے کتاب میں لکھے ہیں. خالی جگہ میں نے کل آپ کو بتا دی تھی، یہ خالی جگہ کر لیجئے گا. کالم کو الف کو بے سے ملانے کا کام کر لیجئے گا. اور کہانی بھی میں نے کل سمجھائی تھی. یہاں چند اشارے دیے گئے ہیں جن کی مدد سے کہانی لکھنی ہے خود سے. وہ کہانی تفصیل کے ساتھ لکھ لیجئے گا. پھر درست بیان کے آگے صحیح کا نشان لگانا ہے. یہ سوال بھی کر لیجئے گا، سوال نمبر 5. اور نیچے اسٹار بنا ہوا ہے جس میں لوک کہانیاں کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. وہ لوک کہانیاں کی ہیڈنگ ڈال کے اس کی ڈیفینیشن بھی لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں حوالہ مصنف لکھوانے جا رہی ہوں. حوالہ ایک منٹ رک مصنف. جائے، ایک حوال منٹ، جی. 1 منٹ رک جائے. ہاں. بولوں؟ اپنا مائک بند کیجئے. کس کا مائک کھلا ہوا ہے یہ؟ تعارف مصنف. تعارف مصنف لکھیے. ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سفیان صاحب اینڈ میں آتے ہیں، بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے. ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری کی ہجے ہے لام غین الف رے چھوٹی یہ لغاری. سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگھڑ. اگر سانگھڑ لکھنا نہیں آ رہا تو کتاب رکھی ہوگی سامنے، دیکھیے گا. سانگھڑ، ضلع سانگھڑ میں پیدا ہوئے.
ضلع سانگڑ میں پیدا ہوئے ڈیش ابھی آپ 6 مہینے کے ہی تھے ابھی آپ 6 مہینے کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا ابھی آپ 6 مہینے ہی کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی پیراگراف بنائیے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا ایم اے اردو میں لکھیے گا ڈیش اے ایم اے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور کولمبیا یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے سندھی موسیقی یہ سب کوما ڈال کے لکھیے گا سندھی موسیقی سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر بھی کتابیں لکھی ہیں لوگ مت لکھیے گا لوک لام واو کاف لوک ادب اسے کہتے ہیں علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں نا اس کو لوک ادب کہا جاتا ہے لوک ادب پر کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی عربی
سرائکی اور اردو کے بھی ماہر تھے ان کی وفات 2011 میں ہوئی بس یہ رہ گیا حوالہ سبق رہ گیا اور مرکزی خیال. حوالہ سبق لکھ لیں. حوالہ سبق. حوالہ سبق لکھیں. حوالہ سبق. سبق سیانہ بادشاہ ایک لوک کہانی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے. عقل مندی سے کام لینا چاہیے. اس طرح ہم بڑے سے بڑے جھگڑے کو بھی ختم کر سکتے ہیں. جیسے سیانہ بادشاہ کہانی میں
बादशाह का दानाई और अक्लमंदी से फैसला करना, दानाई और अक्लमंदी से फैसला करना बताया गया है। बस इसका मरकजी ख्याल जो है वो लिख लीजिए। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच एक आला पाए के मुसन्निफ हैं। इस सबक में उन्होंने बताया है कि अक्लमंदी और दानाई से बड़े फैसले किए जा सकते हैं। अक्लमंदी और दानाई से बड़े फैसले किए जा सकते हैं। नाइंसाफी और गलत फैसले नुकसान का बाइस होते हैं। नाइंसाफी और गलत फैसले नुकसान का बाइस होते हैं जो आगे चलकर झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और इस सबक में ये भी बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ हर मामले में इंसाफ से काम लें और